السلام علیکم۔ محمد احمد حاضر خدمت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بالآخر 30 ستمبر ہفتہ کی رات کو اس بل پر دستخط کر دیے جس پر بحث و مباحثہ کافی دنوں سے جاری تھا، اور یہ خوف طاری ہو چکا تھا کہ کہیں امریکن وفاقی حکومت شٹ ڈاؤن کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن اس بل پر بحث و مباحثے کے بعد جب ووٹنگ کرائی گئی تو دونوں ہاؤسز میں، اپر ہاؤس اور لوئر ہاؤس، امریکہ کا لوئر ہاؤس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو یعنی ایوان نمائندگان کہلاتا ہے، اور اپر ہاؤس سینٹ کہلاتا ہے۔ اپر ہاؤس کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی نسبت۔ جب ووٹنگ کی گئی تو اس ووٹنگ کے نتیجے میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں اس بل کے حق میں 335 ووٹ اور اس کی مخالفت میں 91 یعنی 91 ووٹ آئے۔ اسی طرح جب اس پر سینٹ میں بحث کی گئی تو سینٹ میں اس کے حق میں 88 ووٹ اور اس کے مخالفت میں 9 ووٹ آئے، اور یہ بل پاس ہو گیا ود اوور ویلمنگ میجورٹی۔ یقینی طور پر یہ وفاقی حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی رہی، کیونکہ اگر یہ بل منظور نہ ہوتا تو وفاقی حکومت ڈس فنکشنل ہو جاتی۔ ڈس فنکشنل سے مراد میں یہ لے رہا ہوں کہ اس کے پاس فنڈ نہ آتے اور وہ ملک کو چلانے کے لیے ان فنڈ کا استعمال نہ کر سکتی اور ایک کرائسس سا پیدا ہو جاتا۔ امریکہ کی تاریخ میں یہ اصول ہے کہ جب یہ بل پیش کیا جاتا ہے تو دونوں ہاؤسز سے اس کو منظور کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد صدر اس پر دستخط کر دیتے ہیں، اور پھر وفاقی حکومت کو مخصوص فنڈ عطا کیے جاتے ہیں یا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا فنکشن برقرار رکھتی ہے۔ امریکہ میں یہ ایک روایت ہے اور بہت عرصے سے چل رہی ہے۔ اگر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر پالیسی ساز وفاقی حکومت کو 30 ستمبر کی مدت ختم ہونے سے پہلے اگلے مالی سال کے لیے فنڈ فراہم کرنے میں ناکام رہے تو اسے شٹ ڈاؤن کا نام دیا جاتا ہے، یعنی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی وفاقی حکومت کے پاس فنڈز نہیں آتے، اور وفاقی حکومت کی جو سب کمیٹیز ہیں، اپروپریشن سب کمیٹیز، ان کی تعداد 12 ہے اور ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنا فنکشن کرتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ فنڈ فراہم نہیں کیے جاتے اور پھر ایک کرائسس پیدا ہو جاتا ہے جو حکومت کے لیے بڑی مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ کانگریس میں ہر سال اس پر قانون سازی کی جاتی ہے تاکہ حکومت کو ضروری فنڈز فراہم کیے جائیں۔ اس طرح یہ کام ہر سال کیا جاتا ہے اور حکومت کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اپروپریشن بلز، جن کو آسان لفظوں میں اسپینڈنگ بل کہا جاتا ہے، اس کے لیے قانون سازی بہرحال بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی ایوان بالا میں بھی اور ایوان زیری میں بھی، تو پھر اس کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا فنڈ جس کا نام کنٹینیوئنگ ریزولوشن کہا گیا ہے، اس کو منظور کر لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کیس میں جو بل منظور کیا گیا وہ کنٹینیوئنگ ریزولوشن ہے، اینڈ دیٹ ہیز بین ایکسیپٹیڈ فار 47 days 47 days کے بعد اگر یہ بل آگے نہیں چلتا یا کوئی حکومت دوبارہ کوئی بل منظور نہیں کر پاتی تو پھر کرائسس کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 47 days میں ودن 47 days اور اسی دوران وہ کوئی نہ کوئی دوسرا بل لے کر اس کو پرماننٹ بیسس پر اگلے مالی سال کے لیے مضبوط
منظور کروا لیا جائے گا۔ اگر یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے اور حکومتی نمائندے کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ریپرکشنز یا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں۔ کیونکہ بہرحال حکومت چلانی ہے تو اس کے لیے اس کے بعد بھی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بل منظور ہو اور حکومت کو ضروری فنڈز فراہم کیے جا سکیں۔ شٹ ڈاؤن بنیادی طور پر انتہائی مہنگا ہے۔ اگر اس کو دوبارہ چلایا جائے، اس کو دوبارہ آگے جاری کیا جائے تو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ گورنمنٹ بڑی مشکل میں آ جاتی ہے اور بہت سا پیسہ، بہت سا روپیہ یا ڈالرز خرچ ہوتے ہیں اس کو شروع کرنے کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آفس آف مینجمنٹ اینڈ بجٹ، یہ امریکہ کا ایک آفس ہے جو عموماً بتاتا ہے کہ شٹ ڈاؤن اگر ہوا تو اس کے کیا کیا انجام ہوئے۔ اس ادارے کی روح سے 2013 میں ایک شٹ ڈاؤن ہوا جو تقریباً 16 دن جاری رہا، یعنی اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکی۔ 16 دن بعد جب حکومت کو دوبارہ فنکشننگ میں آنا پڑا تو اسے $2 ارب کا نقصان ہو چکا تھا، $2 بلین۔ اس کے بعد ایک اور سینٹ کی پرماننٹ سب کمیٹی ہے، سینٹس پرماننٹ سب کمیٹی آن انویسٹیگیشن، انہوں نے بتایا کہ 2019 میں، یہ بات انہوں نے 2019 میں بتائی کہ پچھلی 3 حکومتوں نے ٹیکس پیئرز کے $4 بلین کا نقصان اٹھایا کہ اس شٹ ڈاؤن کی وجہ سے بہت نقصان ہوا، بہت سا پیسہ دوبارہ خرچ ہوا۔ ملک کی معیشت کے لیے بھی یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شٹ ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری بہت بڑھ جاتی ہے، بہت سے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ GDP اس کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ بیورو آف اکنامک انالیسس انہوں نے بتایا کہ 2013 میں 4تھ کوارٹر GDP میں کمی ہوئی اور اسی طرح 2018 دسمبر سے جنوری 2019 تک GDP میں $1 بلین کا نقصان ہوا، $1 بلین، اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ کاروباری حلقے بھی اس میں بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جو تقریباً 1,35,000 لوگوں کو جاب فراہم کرتے ہیں، ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور اس طرح بہت سے لوگ بیچارے بے روزگار ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور بتایا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ورک فورس ہے اس میں شٹ ڈاؤن کے دوران تقریباً 8 لاکھ وفاقی ملازمین یا تو ان کو سسپینڈ کر دیا گیا یا ان کو تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں۔ آپ اندازہ لگائیں کس قدر پریشانی ہوگی۔ اینڈ دیر واز اے گیپ ان بٹوین دیئر سسپینشن اینڈ پے۔ تو اس گیپ ان پے کے دوران بہت سارے ملازمین انتہائی پریشانی کا شکار رہے۔ ایک ادارے کے مطابق جو کہ جسے فیڈرل ریزرو کہا جاتا ہے، فیڈرل ریزرو، اس کے مطابق تقریباً 20% امریکن اپنے ماہانہ بل ادا نہیں کر سکے اور 40% امریکن اپنے ایمرجنسی بل جو کہ تقریباً $400 بنتے ہیں وہ ادا نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک ایسی کرائسس کی کیفیت ہے جس سے نہ صرف حکومت بلکہ عوام اور اس کے ملازمین بھی سفر کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے 2013 کی میکرو اکنامک ایڈوائزر پیپر اس کے مطابق شٹ ڈاؤن کی وجہ سے
ملک کی معیشت پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے، بے روزگاری بہت حد تک بڑھ گئی۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں اگر کبھی وفاقی حکومت آ جائے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا پریشانی اور نقصان کا شکار ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکن عوامی نمائندے کافی حد تک سمجھدار ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ضد نہیں لگاتے، لیکن جلد ہی وہ اپنے معاملات عزت اور آبرو کے ساتھ حل کر لیتے ہیں اور ملک کو کسی بڑے کرائسس سے بچا لیتے ہیں۔ شکریہ خواتین و حضرات۔